الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ رب العزت کے بندے جنہیں عباد الرحمن کا ٹائٹل دیا گیا، ان کے اوصاف کو بیان کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ ان کی پہلی صفت آپ کے سامنے عرض کی تھی، اور وہ یہ تھی الذین یمشون علی الارض ہونا۔ ان کی صفت عاجزی انکساری ہے کہ وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ وہ چلتے ہیں۔ یہ ان کی پہلی صفت تھی۔ اور دوسری صفت وہ آج آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ وہ اللہ نے یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ کے بندے عباد الرحمن وہ ہیں اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ جب جاہل، بے وقوف، بے ادب، بدتمیز قسم کے لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، ان سے بحث مباحثہ کرتے ہیں، ان سے کوئی گفتگو کرتے ہیں، تو یہ انہیں سلامہ کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ بحث اور تمہیس نہیں کرتے، ان کے ساتھ بحث و مباحثہ نہیں کرتے، ان جیسی زبان استعمال نہیں کرتے، بلکہ سلام کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ اور اس سلام کو الوداعی سلام کہا جاتا ہے، کہ جب کوئی آدمی کوئی بات کرے اور یہ اس سے بات نہ کرنا چاہے، کہتے ہیں سلام بھائی، بس جان چھوڑو میری، میں تمہارے متھے نہیں لگنا چاہتا۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کے بندے جنہیں عباد الرحمن کا ٹائٹل دیا گیا، وہ بس سلام کہہ کر، سلامتی کی بات کہہ کر اپنی جان چھڑا دیتے، اور ان کے اس طرح کی بات اور بحث مباحثہ نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ شرافت والے لوگ ہیں،
لہٰذا یہ وہ زبان استعمال نہیں کرتے۔ اور ایک مطلب یہ کیا قالو سلامہ، کہ جب ان سے کوئی شخص بحث مباحثہ کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، تو یہ آگے سے اس سے بدتمیزی سے پیش نہیں آتے اور یہ جھگڑے کی بات ہی نہیں کرتے۔ سلامہ کا ایک معنی ہے جھگڑے کی بات نہ کرنا۔ یہ کہتے ہیں بھائی ہم آپ سے نہیں۔ عام آدمی ہوتا ہے، کوئی اسے کہے بے وقوف ہے، وہ کہتا ہے تو بے وقوف، تیرا باپ تیرا دادا بے وقوف، وہ اس کی نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ تم ایسے ہو، وہ کہتا ہے تمہارا خاندان ایسے کا ایسا ہے۔ یہ جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں اس سے۔ لیکن فرمایا عباد الرحمن وہ ہیں کہ اگر کوئی انہیں بے وقوف بھی کہتا ہے سر جھکا کر چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں میں نے جھگڑا نہیں کرنا، میں نے جھگڑنا نہیں۔ اللہ کے بندے جھگڑے سے دور بھاگتے ہیں، وہ جھگڑے کو پسند نہیں کرتے۔ کیوں پسند نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اگر وہ ان جاہلوں جیسی زبان استعمال کرنے لگ جائیں تو پھر ان میں اور جاہلوں میں کیا فرق ہوگا؟ انہی بے وقوفوں جیسی زبان استعمال کرنے لگ جائیں پھر ان میں اور ان بے وقوفوں میں کیا فرق ہوگا؟ کوئی فرق نہیں ہوگا۔ فرمایا نہیں، یہ جھگڑے کی بات ہی نہیں کرتے اور یہ خاموشی سے چلے جاتے ہیں، وہ ایسی بحث ہی نہیں کرتے جس سے جھگڑا پیدا ہو۔ وجہ یہ ہے کہ جھگڑا میرے رب کو ناپسند ہے، میرے نبی کو ناپسند ہے۔ اور جھگڑے کی یہ نحوست ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لیلۃ القدر بتا دی گئی کہ فلاں رات ہے لیلۃ القدر، اور آپ جب بتانے کے لیے باہر نکلے تو دو آدمی جھگڑ رہے تھے، ان کے جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے وہ لیلۃ القدر کی تعین اٹھا دی گئی، وہ بھلا دیا گیا۔ آپ بھول گئے کہ لیلۃ القدر کون سی رات تھی، یہ جھگڑے کی وجہ سے۔ تو فرمایا وعباد الرحمن، اللہ کے بندے وہ ہیں کہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب ان سے کوئی جاہل آدمی بحث مباحثہ کرتا ہے اور ان سے جھگڑنے کی کوشش کرتا ہے قالوا سلاما، تو یہ اس سے سلام کر کے چلے جاتے ہیں، جھگڑتے نہیں۔ جھگڑے کا حال کیا؟ امام مالک رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا المراء یذهب بنور العلم، فرمایا کہ جھگڑا علم کے نور کو لے جاتا ہے، جھگڑا انسان کے دل کے نور، اس کے چہرے کے نور کو لے جاتا ہے جھگڑے کی وجہ سے۔ ایک آدمی تہجد گزار ہے، ایک آدمی نوافل پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ذکر کرنے والے کے ذکر کا نور اللہ نے اس کے چہرے میں رکھا ہوتا ہے، نوافل پڑھنے والے کے لیے اللہ نے وہ عبادت کا نور اس کے چہرے میں رکھا ہوتا ہے عبادت گزار، نوافل بھی پڑھتا ہے، تہجد گزار ہے، قرآن کی تلاوت بھی اہتمام سے کرتا ہے اور ذکر اور اذکار ہر وقت کرتا ہے، لیکن طبیعت اور فطرت میں جھگڑا ہے۔ طبیعت میں جھگڑا، بات بات پر جھگڑتا ہے، بات بات پر برا بھلا کہتا ہے، بات بات پر گالی دیتا ہے۔ فرمایا کہ وہ نور جو اس کے چہرے میں عبادت کا تھا، قرآن کی تلاوت کا تھا، ذکر و اذکار کا نور تھا، اس جھگڑے کی وجہ سے وہ چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ وہ جھگڑے کی وجہ سے وہ نور زائل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جھگڑا بری چیز ہے، حتی الامکان انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ بلکہ علماء نے ایک اور بات لکھی، فرمایا کہ جھگڑا کرنا اپنے گھر میں شیطان کو رہائش دینے کے مترادف ہے۔ جھگڑا کر رہا ہے تو اس نے اپنے گھر میں شیطان کو ٹھکانہ دے دیا۔ اب چاہے وہ گھر کا اپنا جھگڑا ہے، باپ بیٹے کا جھگڑا، بہو اور ساس کا جھگڑا، بھائی بھائی کا جھگڑا، بہن بھائی کا جھگڑا، چاہے یہ ہو اور چاہے باہر سے کسی کے ساتھ جھگڑا ہو، یہ جھگڑا ایسا ہے کہ انسان
گویا اپنے گھر میں شیطان کو رہائش دے رہا ہے اور شیطان کو جگہ دے رہا ہے، اور اس سے بچنا چاہیے۔ آدمی کو اس چیز سے بچنا چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو۔ لہٰذا اس لیے فرمایا کہ جھگڑے سے انسان کو دور رہنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ اور عباد الرحمن، اللہ رب العزت کے جو بندے ہیں، ان کی خصلت یہ ہے کہ وہ گویا ان جاہلوں جیسا کام نہیں کرتے۔ اور بلکہ ایک اور حدیث میں بھی آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے دار کے بارے میں، ایک آدمی روزے میں ہے اور دوسرا آ کر اس سے جھگڑ رہا ہے، آ کر بدتمیزی کی باتیں کر رہا ہے، آ کر بد اخلاقی کی باتیں کہہ رہا ہے، تو یہ اس کو جواب میں کیا کہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس آدمی کو کہے کہ انی رجل صائم، انی امرؤ صائم، میں روزے دار آدمی ہوں بھائی، میں تم سے بحث مباحثہ نہیں کرتا۔ یہ تو باقاعدہ مشہور حدیث ہے کہ جب روزے دار سے کوئی جھگڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ کہ بھائی مجھے روزہ ہے، میں تم سے نہیں بات کرتا۔ اور جو آدمی جھگڑے کو ختم کر لے حق ہوتے ہوئے، میرے نبی کا اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ وببیت فی وسط الجنہ وببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وهو محق۔ فرمایا میں محمد اس آدمی کو جنت میں اعلیٰ مقام پر گھر کی ضمانت دیتا ہوں، محل کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کے درمیان میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو شخص جھگڑے کو ترک کر دے اگرچہ وہ حق پر ہوتا ہے، حق پر ہوتے ہوئے بھی وہ اگر جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے حق کو رہنے دیتا ہے، فرمایا میں محمد اس کے لیے جنت میں ایک محل کی اس کو ضمانت دیتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے ان چیزوں سے، جھگڑوں سے بچنا چاہیے۔ اختلاف ایک چیز ہے، اختلاف میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی کسی سے نظریاتی اختلاف کرتا ہے، جی آپ کا نظریہ اور ہے، میرا نظریہ اور ہے، لیکن اس کو اختلاف کی حد تک رکھا جائے۔ ہمارے ائمہ کے اختلافات، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اختلاف ہے، لیکن وہ اختلاف رحمت قرار دیا۔ کیوں؟ وہ ایک دوسرے کی عزت کو نہیں اچھالتے، ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ کے علاقے میں جا رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک آمین آہستہ کہی جائے، زور سے نہ کی جائے۔ امام شافعی کے نزدیک آمین زور سے کہی جاتی ہے، آہستہ نہ ہو، افضل زور سے کہنا ہے۔ اب امام شافعی امام ابو حنیفہ کے علاقے میں جا رہے ہیں، تو امام شافعی نے یہ سمجھا وہاں نماز میں تو سارے آہستہ آمین کہہ رہے ہوں گے، تو میں ایک زور سے کہوں گا تو بڑا عجیب لگے گا، لہٰذا مجھے آہستہ آمین کہنی چاہیے۔ ان کی عزت کا خیال رکھا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ یہ فرمانے لگے، اپنے نمازیوں سے کہہ دیا امام شافعی آ رہا ہے، ان کے مسلک میں آمین زور سے کہنا ہے۔ اب وہ اکیلا زور سے کہے گا تو عجیب لگے گی، آپ سب آہستہ جب کہو گے۔ اس کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے اس مرتبہ تم بھی زور سے آمین کہہ دینا۔ یہ امام اعظم نے اپنے نمازیوں سے کہا۔ جب آئے امام شافعی، نماز کا وقت ہوا، نماز ہونے لگی، امام نے ولضالین کہا، امام شافعی نے بالکل آہستہ سے آمین کہا، باقیوں نے زور سے کہا۔ یہ کیا تھا؟ یہ ایک دوسرے کی عزت کا خیال تھا۔ امام اعظم نے کبھی نہیں کہا امام شافعی غلط ہے، باطل ہے۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل نے کبھی نہیں کہا وہ غلط ہیں۔ یہ اختلاف تھا اور اس اختلاف کو رحمت کہا گیا۔ لیکن ہمارے ہاں اختلاف نہیں، اب یہ خلاف بن چکا ہے۔ خلاف کا معنی کیا ہے؟ ایک دوسرے کی مخالفت کرنا لیکن اس کی عزت کو بھی معاف نہ کرنا۔
اب ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے میں اختلاف دشمنی بن چکا ہے. کوئی کسی سے اختلاف کرتا ہے اس کو دشمنی سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ دشمن ہے، اور یہاں تک کہ اس کی جان، اس کے مال اور اس کی عزت اور آبرو پر بھی حملہ کیا جاتا ہے. اس کی جان، مال، عزت، آبرو کا خیال نہیں رکھا جاتا. یہ دشمنی ہے، اس کو اختلاف کہا گیا آج کل کے زمانے میں. اور اگر کوئی بڑا ہی جو ہے وہ معتدل آدمی ہوگا، دوسرے کی جان پر حملہ تو نہیں کرتا، مال پر بھی حملہ نہیں کرتا، لیکن وہ اس کی عزت کو بھی کبھی معاف نہیں کرتا، اس کی عزت کو اچھالتا رہتا ہے، اس کو دنیا میں ذلیل اور رسوا کرتا رہتا ہے. یہ اختلاف میرے بھائیوں یہ غلط ہے جو دشمنی کی صورت اختیار کر لیتا ہے. اور یہ خرابی کسی ایک طبقے میں نہیں، اب سارے طبقات میں پائی گئی. علماء کے ہاں بھی یہی حال ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے ہاں بھی یہی حال ہے، اور سیاسی لوگوں کے ہاں بھی یہی حال ہے. پہلے تو صرف مولویوں کو روتے تھے سارے، جی یہ مولوی اس کی عزت کو اچھال رہا ہے، وہ اس کی عزت کو اچھال رہا ہے. اب مولوی ذرا تھوڑا نیچے آگے کم ہو گیا. اب وہ اس طرح وہ کیفیات نہیں رہی مولویوں کی کہ سپیکر پر ایک دوسرے کو کافر کہنا اور برا بھلا کہنا. لیکن اب ماشاءاللہ ہمارے وہ جو ہماری پارلیمنٹ میں ہمارے لیے قوانین بناتے ہیں، ان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ایک دوسرے کی ایسی کی تیسی کر کے چھوڑتے ہیں. اب ہماری اسمبلیوں میں اور ہماری سینٹ میں وہ زبان استعمال ہوتی ہے، وہ زبان استعمال ہوتی ہے کہ جس کو سن کر ایک شریف آدمی کا سر جھک جایا کرتا ہے شرم کے مارے. اب یہ حال ہو چکا ہے، اب یہ کیفیت ہو چکی ہے. تو جب یہ جھگڑے آئیں گے تو جہاں جھگڑے ہوں گے پھر وہاں ترقیاں نہیں ہوا کرتی ہے، وہاں تنزل ہوا کرتا ہے. میں نے عرض کیا جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اگر لیلۃ القدر کی تعین ختم ہو سکتی ہے تو کیا میرا اور تیرا ملک اس جھگڑے میں ترقی کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا ہے. یہ کیفیات ہوگی، ایک دوسرے کی عزت کو اچھالا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جاتا ہے. بلکہ ہمارے ہاں آپ دیکھ بھی لیں اور آپ کا تجربہ ہوگا کہ سوشل میڈیا پر وہ آدمی کہ جو بےہودہ زبان استعمال کرے، جو گالیاں دیتا ہو، جو بازاری زبان استعمال کرتا ہو، اس کے فالوور زیادہ ہو جاتے ہیں. اس کے فالوور اتنے ملین ہو گئے جی، دیکھو جی کتنے اس کے اتنے لوگ سننے والے، اس کے اتنے ویور ہو گئے. کیوں؟ وہ زبان ہی ایسی استعمال کرتا ہے. اور اگر وہ زبان نہیں، سنجیدہ زبان استعمال کرے تو اس کو سنتے ہی نہیں. یہ آج میرے اور آپ کے ملک کا یہ حال ہو گیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عباد الرحمن کی صفت جو بیان کی گئی، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، وہ بازاری زبان استعمال نہیں کرتے، وہ گالیوں کی زبان استعمال نہیں کرتے، وہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے جو تم کہو گے ہم بھی وہی کہیں گے. نا، وہ وہاں پر سوچتے ہیں اور پھر اپنی جان چھوڑا کر سلام کہہ کر چلے جاتے ہیں. وہ جھگڑے نہیں کرتے، وہ جھگڑوں سے باز آیا کرتے ہیں. اور میرے نبی کی سنت بھی یہ ہے. آج تو یہ چیز دیکھی جاتی ہے معاشرے میں، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، قرآن کے احکامات، انبیاء کے طریقے ساری چیزوں میں دیکھنے چاہیے نا. لباس میں تو ہم دیکھتے ہیں جی لباس ایسا ہو جیسے حضور کا لباس ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جی میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، قرآن کا حکم، نبی کا طریقہ مانتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی تو سنتیں ہیں نبی کی، اور بھی سنتیں ہیں نبی کی. میرے نبی کی کیا سنت ہے؟ جنہوں نے پتھر مارے ان کو بھی دعا دی ہے، جنہوں نے آپ کے راستے پر کانٹے بچھائے آپ نے انہیں بھی دعا دی ہے. یہ بھی تو نبی کی سنت ہے. یہ کہاں چلی گئی؟ یہ طریقہ کدھر چلا گیا؟ میرے نبی کی سنت تو یہ بھی ہے. آپ نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واعف عمن ظلمک، جو آپ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو. یہ بھی تو آپ کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو جو آپ کو محروم رکھے اس کو عطا کر دو، اور فرمایا احسن الی من اساء الیک،
جو آپ کے ساتھ برائی کرے آپ اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ میرے نبی کی تو یہ بھی سنت ہے کہ آپ نے اپنے مخالفین کو کبھی کبھی بد دعا دی ہے، ورنہ ہمیشہ بد دعائیں بھی نہیں دی ہے۔ ایک مرتبہ ملتزم بیت اللہ کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں ملتزم سے، جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور رو رو کر کیا دعا کر رہے ہیں؟ رو رو کر دعا کر رہے ہیں، اللہ اگر ان ظالموں کے ظلم مسلسل سے تنگ آ کر میری زبان سے کوئی ان کے خلاف بد دعا کا جملہ نکل جائے، میرے رب تجھے میری قرابت کا واسطہ، تجھے تیری کبریائی کا واسطہ میری وہ بد دعا کبھی قبول نہ کرنا۔ اس لیے کہ جہاں یہ ظالم پتھر برسانا جانتے ہیں، جہاں یہ ظلم کرنا جانتے ہیں، وہاں تو نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں رحمت برسانی جانتا ہوں، میرے مولا میری وہ بد دعا کبھی قبول نہ کرنا۔ یہ بھی تو میرے نبی کی سنت ہے، لیکن وہاں یہ نظر نہیں آتی۔ صرف چند ایک چیزوں میں ظاہر وہ شریعت ہے، مانتا ہوں، لیکن ادھر بھی تو آیا جائے، دیکھا جائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے آئے، فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، کافروں کے سر جھکے ہوئے تھے۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ، ہر ایک کا رشتہ دار اس کے حوالے کر دیا جائے، وہ اپنی تلوار سے اپنے رشتہ دار کے سر کو تن سے جدا کر دے۔ میرے آقا صحابہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کافروں کو دیکھتے ہیں، سر جھکا کر کھڑے ہیں، جس کو شاعر نے اپنی زبان میں کہہ دیا، گویا یوں کہہ دیا، تمہیں یاد ہو کہ نہ ہو مجھے یاد ہے ذرا ذرا، تمہیں نہیں معلوم تم نے میرے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، تم نے میری سمیہ کو دولت کیا تھا، تم نے میرے بلال کو تپتی ریت پر لٹایا، گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا تھا، تم نے میرے خباب کو انگاروں پہ لٹایا تھا، خبیب کو سولی پہ لٹکا دیا تھا، آج بتاؤ تم نے میرے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، مجھ پہ پتھر برسایا کرتے تھے، آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ سب نے کہا آپ تو معاف کر دینے والے ہیں، اور میرے آقا کھڑے ہیں، کافروں کے سر جھکے ہیں، اور کیا فرما دیا؟ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ آج تم سے بلال کی آہوں کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج سمیہ کی سسکیوں کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج تم سے خبیب اور خباب کی طرف کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا اور کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ آزاد ہو۔ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہو گیا مامون ہے۔ من اغلق باب دارہ فهو آمن، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا وہ محفوظ ہے، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ آپ نے سب کے سب کو معاف کر دیا تھا، لیکن ایک شخص کو معاف نہیں کیا تھا جو میرے نبی کی توہین کرتا تھا۔ وہ کون تھا؟ عبداللہ ابن خطل۔ کہا گیا وہ متعلق بستار الکعبہ، اللہ کے حبیب وہ خانہ کعبہ کے پردے کے ساتھ چمٹا ہوا لٹکا ہوا ہے، فرمایا اس کو الگ کر کے جدا کر کے اس کو ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ وہ نبی کی توہین کیا کرتا تھا۔ میرے نبی کا طریقہ یہ، تو کیا پتہ چلا؟ جھگڑوں کو ختم کرنا چاہیے۔ اور کب؟ جب انسان کے دل و دماغ میں یہ بات آئے گی، تکبر ختم ہوگا، حسد ختم ہوگا، تو جھگڑے بھی نہیں ہوں گے۔ اس وقت سارا کچھ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، حب جاہ اور حب مال، مرتبے، حکومتوں کی محبت، مال و دولت کی محبت ہے کہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کیا جاتا، گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے، صرف کس کے لیے؟ اقتدار کے حصول کے لیے اور مال و دولت کے حصول کے لیے یہ سب کیا جاتا ہے۔ اگر یہ حب جاہ حب مال ختم ہو جائے، صرف اور صرف انسانیت کی خدمت مطمع نظر ہو، پھر کبھی کوئی کیسے نہیں کرے گا، پھر نہیں کرے گا۔ میرے نبی کا کیا ارشاد فرمایا؟ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملا کرو، فرمایا اپنے بھائی کے ساتھ محبت سے ملا کرو، دوسرے کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کیا کرو۔ جب حب جاہ اور حب مال ختم ہو جائے گا، پھر آدمی کو اندر سے تکبر ختم ہوگا، پھر وہ غرور ختم ہو جائے گا۔ جہاں عاجزی اور انکساری آئے گی،
وہاں دوسروں سے بات کرنے میں محبت بھی آئے گی، اور جب محبت سے بات کرے گا تو سارا کچھ ختم۔ اسی لیے اس کو کہا گیا حلم، بردباری، حلم اور بردباری آدمی کے اندر ہونی چاہیے، بردبار ہو کہ فوراً غصے میں نہ آیا کرے، صبر تحمل کا مظاہرہ کیا کرے، اور یہ انسان کے لیے بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی اور بڑی عجیب دعا تھی۔ آپ نے فرمایا اللہم اغننی بالعلم، اے اللہ مجھے علم کے ساتھ غنی بنا دے، علم کے ساتھ غنی بنا دے، اور فرمایا وزینی بالحلم، اور مجھے حلم اور بردباری کی زینت عطا کر دے۔ اور جب حلم اور بردباری آ جائے گا انسان کے اندر تو پھر اس کے لیے محبتیں ہی محبتیں ہوں گی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے جو بندے عباد الرحمن جن کے اوصاف بیان کیے گئے، ان میں ایک وصف یہی ہے کہ وہ جھگڑے کو ختم کرتا ہے، اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ پیار سے پیش آتا ہے۔ حلم اور بردباری اس کے لیے زینت بن جایا کرتی ہے، پھر وہ حلیم بن جاتا ہے، بردبار بن جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ عباد الرحمن کی دوسری صفت ہے جو میں نے عرض کی۔ تو میں آپ سب کو اور اپنے آپ کو شامل کر کے یہ عرض کرتا ہوں، ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، دیکھنا چاہیے اللہ رب العزت کے جو محبوب بندے ہیں، جو پیارے بندے ہیں، جن کے اوصاف اللہ نے بیان کیے، بندگی جن میں پائی جاتی ہے، آیا یہ اوصاف ہماری زندگیوں میں آ رہے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو ہمیں توبہ استغفار کر کے ان اوصاف کو اپنانے کی توفیق اختیار کرنی چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ نہیں ہے تو ہمیں توبہ استغفار کریں اور ان کو اپنانے کی کوشش کریں، اور اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو میں نے عرض کیا، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔